اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعمل سوءا جو کوئی شخص برائی کرے گا او یظلم نفسہ یا اپنی جان پر ظلم کرے گا ثم یستغفر اللہ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے یعنی اللہ سے استغفار کرے تو یجد اللہ غفور الرحیم تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشش کرنے والا اور مہربان پائے گا۔ ومن یکسب اثما اور جو آدمی گناہ کمائے فانما یکسبہ علی نفسی ایک بات تو یہ ہے کہ اس کا جو اس نے کمایا ہے اس کا گناہ اس کی جان پر ہے، گناہ کا وبال اسی کو ہوگا۔ وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ تعالی علم رکھنے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ ومن یکسب خطیئۃ اور جو آدمی کماتا ہے خطا کو او اسمن یا گناہ کو، برا کام کرتا ہے، چوری کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے، ثم یرمی بہ بریئا پھر وہ اس کا الزام لگا دیتا ہے کسی بے گناہ شخص پر، بری شخص پر، فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا بس تحقیق اس نے اٹھایا بہت بڑا بہتان اور بہت صریح گناہ، واضح گناہ۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ ولولا فضل اللہ علیک اے میرے نبی اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی لہمت طائفۃ تو البتہ ارادہ کیا تھا ایک گروہ نے منہم ان میں سے، منافقین میں سے، ان یضلوک کہ وہ آپ کو بہکا دیں، اگر اللہ کا فضل رحمت نہ ہوتی تو وہ آپ کو بہکا دیتے۔ وما یضلون الا انفسہم اور وہ نہیں گمراہ کر سکتے، نہیں بہکا سکتے مگر اپنی جانوں کو ہی۔ وما یضرونک من شیء اور وہ آپ کو کچھ بھی تکلیف نہیں دے سکتے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ اور اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے آپ پر کتاب یعنی قرآن مجید، والحکمہ اور حکمت کی باتیں یعنی احادیث مبارکہ، فرامین نبوی۔ وعلمک اور آپ کو اللہ نے سکھایا ہے ما لم تکن تعلم وہ چیزیں کہ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما اور اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 110، 111، 112 اور 113 یہ 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں۔ ان آیتوں کے 3 درس اس سے پہلے گزر چکے ہیں، یہ آج اس آیت کا 4تھا درس ہے۔ اصل میں پیچھے جو ہے اس کے شان نزول میں ایک واقعہ بیان ہوا تھا، اس واقعے سے ہی منافق کا ایک واقعہ تھا، اسی سے ہی یہ ساری چیزیں آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اصول کے طور پر بیان فرما رہے۔ تو ان آیات میں پچھلے 3 درسوں میں ہم نے بہت سے اصول سیکھے۔ ایک تو گناہ کے بعد استغفار کا حکم دیا گیا کہ جب گناہ ہو جائے، بندہ ہے، انسان ہے، گناہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، تو انسان کو کہتے ہیں جی خطا کا پتلا ہے، تو کمی کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں من یعمل سوءا او یظلم نفسہ جو برائی کرے، گناہ کرے یا اپنی جان پر ظلم کر لے، کوئی کسی قسم کی بھی برائی کا ارتکاب ہو جائے، ثم یستغفر اللہ پھر اللہ کے دربار میں آ جائے اور استغفار کرے گا تو یجد اللہ غفور الرحیم اللہ کو وہ بخشش کرنے والا پائے گا، اللہ کو وہ مہربان پائے گا۔ تو ایک بات تو یہاں یہ پتہ چلی کہ بندے کو جو ہے وہ گناہوں سے ہر وقت توبہ میں رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کو صاف کرنا چاہیے، کسی گناہ کو نامہ اعمال میں باقی نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ جو 2 فرشتے ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ایک جو ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا گناہوں کو لکھتا ہے، تو ان کی ڈیوٹیاں پھر چینج ہو جاتی ہیں، صبح کے فرشتے الگ آتے ہیں، شام کے فرشتے پھر الگ آتے ہیں، اور ہر ایک جا کے وہ اپنے اللہ کے سامنے ان اعمال کو پیش کرتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ جب نیکی انسان نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی والا فوراً نیکی لکھ لیتا ہے، بلکہ نیکی کرنے سے پہلے وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، صرف ارادہ کیا ہے تو ارادے پر بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ارادے پر بھی ایک نیکی ملتی ہے، تو وہ اس ارادے کو بھی لکھ لیتا ہے کہ یہ مومن کی نیکی ہے۔ اب
ابھی اس نے نیکی نہیں کی تو ارادے پر بھی اللہ جو ہے اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں لکھ لیتے. لیکن گناہ کا یہ معاملہ نہیں. انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہ کا جب ارادہ کرتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے نیکی والا کہ اس کو نہیں لکھنا، ارادے کو نہیں لکھنا، گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں. اب جب اس کو وجود دیتا ہے، اس ارادے کے بعد اس کو پورا کر لیتا ہے، اس گناہ کو کر لیتا ہے، تو اس گناہ کے کرنے کے بعد بھی فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ اپنی ڈیوٹی تک انتظار کر، اس گناہ کو اب بھی نہیں لکھنا اگرچہ اس نے کر لیا. ہو سکتا ہے کہ صبح اگر کیا ہے تو شام تک اللہ سے معافی مانگ لے، ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے، استغفار کر لے. تو اس لیے وہ اس انتظار میں اس کو رکھتا ہے دوسرے فرشتے کو کہ ہو سکتا ہے یہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں آئے ہی نہ، یہ معافی مانگ لے. اور جب وہ انسان معافی نہیں مانگتا، اسی پر اپنی زندگی کو گزارنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ آخر میں اس کو کہتا ہے کہ اب لکھ لے. اب اس نے استغفار بھی نہیں کیا اور نہ اس نے کرنا ہے. اس کے باوجود بھی انسان اگر 10 سال 20 سال اگر زندگی کا ایک حصہ بغاوت میں گزار دیتا ہے، گناہوں میں گزار دیتا ہے، پھر بھی کسی زمانے میں آ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. یہی اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی گناہ کر لے یا اپنی جان پہ ظلم کر لے، پھر ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کرنے کے لیے آئے، تو وہ اللہ کو ایسا نہیں پائے گا کہ اللہ گلہ کر رہے ہوں، اللہ نہ معاف کرنے والے ہوں، بلکہ یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا، بخشنے والا پائے گا، مہربان پائے گا. تو بلکہ اللہ تعالیٰ تو پہلے سے ہی دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہے. اور یہ جو مختلف موقعوں پر ندا لگوائی جاتی ہے اور رات کے پہلے حصے میں آخری حصے میں فرشتوں سے بولی لگوائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی پکار کو پورا کروں، ہے کوئی اپنے لیے استغفار کرنے والا، اپنی ضرورتوں کو مانگنے والا. تو اللہ تعالیٰ تو خود اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ بندہ متوجہ ہو جائے اور میں اس کی ضرورت کو پورا کروں، بندہ نادم اور شرمندہ ہو جائے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. تو ایک اصول تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اس منافق کو اصل کہا گیا کہ وہ توبہ کر لیتا اور اپنا جو ارتکاب جرم کیا تھا اس سے اللہ سے معافی مانگ لیتا تو اللہ اس کو معاف کر دیتے. مگر وہ حضور کے سامنے سے بھاگ گیا، مدینہ چھوڑ گیا اور مرتد ہو گیا اور کفار کے ساتھ ملا، اور وہاں کافروں نے بھی اس کو پناہ نہیں دی. تو پھر بعد میں جا کے ایک دیوار کے نیچے وہ مر گیا، بری طرح موت مرا. تو یعنی آدمی کو کسی وقت بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں نا امیدی کفر ہے، اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اس لیے آدمی کو ہر وقت خوف اور امید کے درمیان ہی زندگی گزارنی چاہیے. کہ خوف اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں جو ہم کام کر رہے ہیں، جو تلاوت کر رہے ہیں، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کے ہاں پتہ نہیں قبول ہوں گی کہ نہیں، اس کے شایان شان بھی ہیں کہ نہیں. کیونکہ ہماری نمازوں میں وہ آداب نہیں ہیں، ان جو ہے خشوع خضوع کا خیال نہیں ہے، اس طرح توجہات نہیں ہے جس طرح حضور کی توجہ، صحابہ کی توجہ نماز میں ہوتی تھی کہ تیر جو ہے وہ نماز کے اندر سے نکالے جا رہے اور ان کو درد کا بھی پتہ نہیں ہے. حالات نماز میں آ رہے ہیں تو ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا. تو ایسی توجہ کے ساتھ نماز تو ہماری تو اس طرح نہیں ہے. تو بلکہ حدیث میں فرمایا گیا بعض آدمی نماز پڑھتے ہیں اور پوری زندگی پڑھتے رہتے ہیں، تو آخر وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پر دے ماری جاتی کہ اللہ کے لیے عمل کیا ہے تو اس طرح کر دیا. اور بعض حدیث میں آیا منافق کی نماز حضور نے اس کو فرمایا کہ وہ آتا ہے جلدی جلدی وضو کرتا ہے اور وضو کے آداب کا بھی خیال نہیں رکھتا، پھر آتا ہے کھڑا ہوتا ہے، رکوع بھی پوری طرح نہیں کیا، سجدہ بھی پوری طرح نہیں کیا. تو حضور نے فرمایا کوے کی سی جو ہے مرغی کی سی ٹھونک مارتا ہے، اوپر ہوا نیچے ہوا، اوپر ہوا نیچے ہوا، تسبیحات بھی مکمل نہیں ہے. اور قوما اور جلسہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، اس کو قوما کہتے ہیں. قومے میں اتنا اعتدال ضروری ہے کہ بالکل آدمی سیدھا ہو جائے، کمر سیدھی ہو جائے. اور جو ہے سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے جلسہ، اس میں بھی بالکل آدمی سیدھا بیٹھ جائے، بیٹھنے کے بعد پھر نیچے ہو. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ آدمی اوپر ہوتے ہیں ابھی پوری بیٹھتے بھی نہیں ہیں، پھر نیچے ہو جاتے ہیں، تیزی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. آپ بتائیں یہ نماز اگر اللہ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو کیسے قبول فرمائے؟ تو اس لیے
جو ہے بندے کو ہر وقت اللہ کی ذات سے خوف بھی رکھنا چاہیے، اپنے اعمال کو بھی مکمل کرنا چاہیے، اعمال بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عمل بنے گا نہیں تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں جب ہم دنیا میں کسی کو ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بازار میں جاتے ہیں، اچھی چیز خریدتے ہیں، پھر اس چیز میں سے بھی کوالٹی چیک کرتے ہیں اس بندے اور بادشاہ اور اس بڑے کے حساب سے کہ بھائی یہ تو بڑا آدمی ہے، اس کو ہدیہ دینا ہے۔ پھر اس کوالٹی کی چیز تلاش کر کے پھر اس کو اچھی طرح پیکنگ میں پیک کرتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں، پھر جا کے اس کو اچھی طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ ہمارا ہدیہ اس کے ہاں جو ہے رد نہ ہو جائے اور وہ اس کو قبول کر لے۔ تو ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں یا اللہ کے لیے صدقہ دے رہے ہوتے ہیں یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی دنیا کا عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اس عمل میں اخلاص بہت ضروری ہے، اور اخلاص جو ہے اس کے بارے میں بھی پیچھے تفصیل گزر چکی ہے۔ اور دوسری چیز یہاں سے یہ پتہ چلی بہتان ترازی، کہ کسی بے گناہ پر بہتان نہ لگایا جائے، کہ آدمی گناہ کرے اور گناہ کو کسی کے کھاتے ڈال دے، کسی اور کے اوپر اس کا الزام لگائے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً، جو کوئی گناہ کماتا ہے، خطا او اسمن یا برائی، اور پھر ثم يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، کسی بری آدمی پر، بے گناہ آدمی پر اس کو پھینک دیتا ہے، تو فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اس نے بہتان اٹھایا اور بہت بڑا صریح گناہ اٹھایا۔ تو اللہ کے ہاں اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ اہل ایمان کو اللہ نے خبردار کیا۔ اور یہاں ایک مسئلہ عصمت انبیاء کا بھی پیچھے گزرا ہے کہ انبیاء سارے معصوم ہوتے ہیں، اور پھر حضور کی جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے، حفاظت خداوندی کا جو انتظام ہے، کل کے درس میں وہ بھی گزرا کہ اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی تو لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ان منافقین میں سے ایک گروہ آپ کو بہکا دیتا، جس طرح وہ منافق جو ہے وہ پورے محلے کے شرفاء کو لے کے آگے آپ کے پاس کہ میں نے چوری نہیں کی اور یہ لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، اور آپ قریب تھا کہ اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو مطلع فرما دیا اور منافقین کی مذمت بیان فرمائی اور صحابی کو گویا کہ اس کا حق دلوا دیا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا وما یضلون الا انفسهم، اور وہ نہیں گمراہ کر سکتے مگر اپنے نفس کو ہی، وما یضرونک من شیء، اور آپ کو ذرا سا بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ آگے کتاب و حکمت کا جو تذکرہ ہے یہ بھی کل کے درس میں گزرا۔ کتاب تو قرآن مجید ہے، حکمت کے جو اقوال تھے یعنی احادیث مبارکہ، ان کے بارے میں بھی کل جو ہے وہ تفصیل سے گزرا کہ قرآن مجید وحی جلی ہے اور نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ وہ وحی خفی ہے، دونوں وحی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کلام اللہ جو ہے وہ تو اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ نے خود فرمایا ہے، لیکن جو حضور نے ارشادات فرمائے ہیں ان میں زبان تو حضور کی استعمال ہوئی ہے لیکن مضمون اللہ کا القاء کردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے، تو یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث ارشاد فرمائی۔ اب ان آیات کا آخری جز آج کے درس کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ تو یہاں اسی طرح کا یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ شورا کے اندر بیان فرمایا کہ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اے حضور آپ کتاب اور ایمان کی تفصیلات نہیں جانتے تھے، اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ قرآن مجید کیا ہے، وحی کیا ہے اور پھر ایمان کیا ہے، آپ یہ نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما کر آپ کو آگاہ کیا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ بعض چیزیں وحی جلی کے ذریعے یعنی قرآن مجید کے ذریعے اللہ نے بتائیں، اور بعض وحی خفی کے ذریعے یعنی القاء کر کے حضور کے دل میں ڈال کے احادیث مبارکہ کی صورت میں حضور کو اطلاع ہوئی۔ کلی اور جزوی علم، یعنی یہاں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کلی علم صرف اللہ کے پاس ہے، جزوی علم اللہ نے اپنی مخلوقات کو عطا فرمایا۔ اب یہاں ایک شبہ اور ایک اشکال ہے، ہمارے ہاں جو اہل بدعت ہیں وہ اس آیت کے اس ٹکڑے سے حضور علیہ السلام کا کلی علم ثابت کرتے ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو ہم نے وہ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو اہل بدعت کہتے ہیں دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز کا علم تھا، علم کلی تھا،
حالانکہ یاد رکھیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے متعلقہ جو آپ کی نبوت سے متعلق چیزیں تھیں وہ تمام چیزیں سکھا دیں، اور جن کا تعلق منصب نبوت کے ساتھ نہیں تھا ان میں سے بھی بہت سی چیزوں کا علم آپ کو دیا، مگر یہ کہنا کہ ذرے ذرے کا علم حضور کو تھا، ما کان و ما یکون، جو کچھ پیچھے زمانوں میں ہو چکا ہے وہ بھی سارا علم حضور کو دیا گیا، اور جو اب ہوگا وہ بھی دیا گیا، اور جو آئندہ قیامت تک ہوگا وہ سارے کا سارا علم ذرے ذرے کا ما کان و ما یکون کا علم حضور کو دے دیا گیا۔ تو یہ اس سے مراد نہیں۔ اگر اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا تھا تو پھر یہ آیت تو 4 ہجری یا 5 ہجری میں نازل ہوئی، اس کے بعد جو باقی صورتوں کے نزول کی پھر کیا ضرورت تھی، قرآن کی نزول کی کیا ضرورت تھی؟ اور حقیقت یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس صورت کے بعد سورہ مائدہ نازل ہوئی، سورہ توبہ، سورہ احزاب اور بہت سی صورتیں نازل ہوئیں۔ جب ایک چیز سکھا دی تھی تو پھر دوبارہ نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو قرآن مجید کا علم پھر اس کا مطلب ہے حضور کو پہلے ہی تھا، تو یہ مراد نہیں ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس آیت کا صحیح مطلب نہیں سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم حضور علیہ السلام کو دیا وہ سب سے زیادہ علم تھا، جیسا کہ اللہ خود فرمایا حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں، اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ مجھے پہلوں اور پچھلوں کا علم دیا گیا، پہلے لوگوں کا۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی امتوں کے واقعات، پہلی امتوں کے حالات بھی بتائے، اور اسی طرح قیامت تک آنے والے کئی چیزیں، دجال آئے گا، یہ فتنے آئیں گے، یہ فتنے آئیں گے، تو پچھلوں کے حالات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کو بتائے گئے، اللہ نے بتائے۔ قرآن پاک میں جو قصص ہیں، قصے ہیں، ان کا ایک متعدد ہی حصہ موجود ہے، اور بعد میں پیش آنے والے بہت سے واقعات سے بھی قرآن مجید نے ہمیں آگاہ فرمایا ہے، تو جن کا ذکر قرآن و سنت میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ کا جو اپنا علم ہے، وہ علم اللہ کا ذاتی علم ہے، اللہ خود سے ہی جانتے ہیں۔ اللہ کسی کے بتانے کے محتاج نہیں ہے، کسی سبب اور علت کے محتاج نہیں ہے، کسی تجربے اور مشاہدے کے محتاج نہیں ہے، کسی ایکسپیریمنٹ کے محتاج نہیں کہ پہلے اللہ جو ہے وہ تجربہ کریں گے پھر علم آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اور حضور علیہ السلام کا جو علم ہے یا جن جن کو اللہ نے علم دیا وہ عطائی ہے، اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ کا علم جو ہے اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ سمندر ہے، اللہ کا علم سمندر ہے، اور جو علم اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو دیا وہ اس سمندر کا صرف ایک قطرہ ہے، لیکن وہ قطرہ کیسا ہے؟ اب یہ اللہ اور نبی علیہ السلام کے علم کا آپس میں موازنہ ہے۔ اب نبی علیہ السلام اور مخلوق کے علم کا کیا موازنہ ہے؟ اب نبی علیہ السلام کا جو علم ہے اللہ کی طرف سے عطائی علم ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، وہ اب سمندر ہے، اور باقی جتنی مخلوق کا علم ہے وہ اس کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے۔ تو بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا گیا، لیکن اس علم کو اللہ کے علم کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے۔ اب دیکھیں اتنے زیادہ دنیا، ایک ہماری زمین ہے، اس زمین جتنی کتنی زمینیں اور کتنے خلائیں ہیں، کتنے سیارے ہیں، کتنے نظام ہیں۔ سورج ہماری زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے، 3 لاکھ زمینیں ہوں تو ایک سورج بنتا ہے، پھر سورج سے بھی کروڑ گنا بڑے بڑے سیارے موجود ہیں، سورج سے بھی کروڑا گنا بڑے بڑے سیارے موجود ہیں، پھر پورے نظام شمسی کی طرح پورے نظام جو ہے خلا کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تو سب کو جاننے والا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کو اس کا علم نہیں دیا گیا کیونکہ وہ علم نبوت نہیں ہے، نبوت کے ساتھ اس کو خاصیت حاصل نہیں ہے۔ ہاں اللہ کا علم تو سب کچھ کو جاننے والا ہے، سب پر حاوی ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اس سب کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام علم محیط کے مالک نہیں ہیں۔ علم محیط جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، یاد رکھیں، کلی علم یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صرف اللہ کی ہی ذات ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو دین کا علم دیا،
شریعت کا علم دیا، مکمل علم دیا. ہر نبی کو، ہر رسول کو اپنے زمانے میں جو علم دیا وہ مکمل شریعت کا علم دیا، مگر ذرے ذرے کا علم نہیں دیا. یہ کہنا کہ ذرے ذرے کا علم ہے، پھر تو وہ خدائی میں شریک ہو جائیں گے، اللہ اور ان کے علم میں تو فرق نہیں رہے گا. کیونکہ دوسری بات یہ تھی کہ یہ علم اس لیے بھی نہیں دیا گیا، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. جس طرح میں نے ابھی کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، مثال کے طور پر اگر اب آدمی کوئی کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو فلاں مشینری جوڑنا نہیں آتی تھی، یا حضور کو ہوائی جہاز بنانے نہیں آتے تھے، آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے، آپ نے اس کے بارے میں کوئی بیان نہیں کیا، تو اس سے آپ کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ حضور کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور اس سے آپ کی شان میں بھی کمی نہیں آتی. یہ تو ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق کائنات کے ساتھ ہے، اور ان کا جاننا آپ علیہ السلام کے لیے ضروری نہیں. ہاں، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ حضور علیہ السلام دین کی فلاں بات نہیں جانتے تھے، یا حلال و حرام کا فلاں مسئلہ حضور نہیں جانتے تھے، تو یقیناً یہ کلمہ کفر میں چلا جائے گا، یہ کفر کے اندر چلا جائے گا، تو یہ بدعت کے اندر چلا جائے گا، یا دوسرے فتوے اس پر لگ جائیں گے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور علیہ السلام دین کا کوئی مسئلہ نہیں جانتے تھے. اسی لیے ہم بدعات کے خلاف ہیں کہ بدعت کا اٹیک خود حضور کی ذات پہ جاتا ہے. مثلا اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کہنا، اب صلاۃ والسلام کہنا تو منع نہیں ہے، وہ تو اچھی چیز ہے، حضور پر، حضور کی ذات پر صلاۃ والسلام پڑھنا، لیکن اذان کا حصہ بنانا کیا یہ حضور علیہ السلام کی طرف سے ثابت ہے؟ اب جب حضور سے ثابت نہیں ہے، حضور کے مؤذن تھے عبداللہ ابن ام مکتوم اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح مکہ کے مؤذن تھے، ان کو حضور نے جو اذان سکھائی وہ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوئی اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوگی. اب کوئی اس سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتا ہے، سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یا اس سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ اس کا اپنا عمل تو ہو سکتا ہے، یہ حضور کا یا دین کا حصہ نہیں ہو سکتا. اب اگر یہ اس کو دین کا حصہ بنائے گا، اس کو ضروری سمجھے گا، اور ضروری سمجھتے ہوئے جو نہیں کر رہے ان پر تنقید کرے گا، تو گویا کہ یہ حضور کی ذات پر اعتراض اٹھا رہا ہے کہ یہ چیز بھی اذان کے ساتھ شامل تھی اور حضور نے ہمیں بتائی نہیں، ان کو اس کا علم ہی نہیں تھا، ہم نے بعد میں شروع کیا، تو گویا کہ ہمیں دین کا زیادہ علم تھا. اور اسی طرح آپ دیکھیں، یہ کل ہے، جمعراتیں ہیں، 40واں ہے، فلاں ہے. حضور علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں، آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں. آپ علیہ السلام نے نہ ان کا کل کیا، نہ جمعراتیں کی. ایصال ثواب کا ضرور کہا حضور نے، وہ تو ہر صحابی کو کہا، اور اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں کیا، جمعرات کو کرنا ہے، بدھ کو کرنا ہے، اتوار کو کرنا ہے، کوئی وقت مقرر نہیں کیا، کوئی کیفیت مقرر نہیں کی کہ کھانا ہی پکانا ہے، لوگوں کو کھلانا ہے، بلکہ کپڑا بھی دے سکتے ہیں آپ، کسی کی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، مسجد کی تعمیر کر سکتے ہیں، اور جتنے ثواب کے کام ہیں وہ آپ اپنے مردوں کے لیے، آپ اپنے عزیزوں کے لیے، ان کی ایصال ثواب کے لیے آپ کر سکتے ہیں. جتنی آپ کی وسعت ہے آپ اتنا کر سکتے ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں دین میں بدعت بن جاتی ہیں، کیونکہ ان کا وجود، ان کا ثبوت حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں. تو یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام کو فلاں بات نہیں پتہ تھی، یا حلال حرام کا فلاں مسئلہ حضور نہیں جانتے تھے، یہ کلمہ کفر کے اندر چلا جائے گا. مگر دنیا کی جو عام چیزیں ہیں ان کا تعلق مشاہدے کے ساتھ ہے. دیکھیں دنیا کا جو علم ہے یہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ جو ہمیں اسکول، کالج، یونیورسٹیاں پڑھائی جاتی ہیں، یہ تجربات کے ساتھ ہے. مشاہدہ ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کو لکھ لیتے ہیں. سائنسدان ہیں یا وہ جو لوگ ہیں اس میں آگے بڑھ رہے ہیں، مزید تجربے کر رہے ہیں، ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، یہ تو تجربات کا علم ہے، مشاہدے کا علم ہے. اس کو تو ہم عقل سے سیکھتے ہیں، اپنے تجربات کو بروئے کار لا کر ہم اس کو سیکھتے ہیں. تو اس لیے ان کا تعلق نبوت کے ساتھ نہیں ہے. تو دوسرے یہ سمجھ لیں کہ میڈیکل کا، انجینئرنگ کا، زراعت کے میدان میں جو دوائیاں آ رہی ہیں، جدید چیزیں آ رہی ہیں، یہ اس کا تعلق جو ہے دین کے اس سلسلے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق کائنات کے وجود کے ساتھ ہے. تو یہ تو تجربے کے ساتھ ہے. اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وہی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہی آ کے پھر ہمیں بتاتی کہ جہاز کیسے بنائے جاتے.
یہ چیزیں کیسی بنائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ ہماری دنیاوی ضرورت ہے اور دین اور شریعت ہماری اخروی ضرورت ہے، آخرت کی ضرورت ہے۔ تو دنیا کی چیزیں جو ہے وہ عقل سے ہیں، مشاہدے سے ہیں، تجربات سے ہیں۔ البتہ بعض علم ایسے ہیں جو مضر ہیں، نقصان دہ ہیں۔ وہ نقصان دہ جو علوم ہے اللہ نے اپنے نبی کو نہیں سکھائے اور نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لائق ہے، جیسے جادو کا علم ہے، سحر۔ قرآن مجید میں اللہ نے جادو کا بھی تذکرہ کیا، سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ جو جنات تھے وہ جادو کرتے تھے، ان جادو کا تذکرہ کیا۔ فرعون کے جادوگروں کا تذکرہ کیا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا۔ تو جادو کا ایک علم ہے اور باقاعدہ ایک علم ہے، تو حضور علیہ السلام کو یہ علم نہیں سکھایا گیا۔ اسی طرح کہانت ہے، حضور کے زمانے میں کاہن جو تھے وہ بیٹھے ہوتے تھے اور وہ جو ہے کاہن جو جنات جن کے قبضے میں تھے وہ اوپر جا کے کچھ خبریں سنتے تھے، کچھ ملاتے تھے، کر کے جو ہے وہ لوگوں کو کچھ خبر دے دیتے تھے کاہن۔ اسی طرح نجومی ستارہ کے دیکھنا، فلاں کا فلاں ستارہ ہے اور وہ ستارہ گردش میں ہے، اب اس کے لیے حالات ٹھیک نہیں ہے، اب حالات ہیں فلاں ہے فلاں ہے، اس طرح کا یہ علم بالکل جائز بھی نہیں ہے، مناسب بھی نہیں ہے اور حضور کی تو شان کے بالکل لائق بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ بالکل نہیں سکھایا۔ شعر و شاعری کا جو علم ہے، یہ علم جائز تو ہے، جائز حد تک، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شاعر رسول اللہ بھی فرمایا، لیکن حضور کی ذات کے مناسب نہیں تھا کہ حضور دنیا میں شعر و شاعری کریں۔ تو اگرچہ یہ ایک جائز اور مناسب علم ہے اور اس سے جو ہے تحریض بھی پیدا ہوتی ہے، ترغیب بھی پیدا ہوتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے شایان شان نہیں تھا۔ تو سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ نہ ہم نے ان کو شعر سکھائے ہیں، نہ آپ کی ذات کے لیے یہ مناسب ہے۔ تو شعر و شاعری بھی کا علم بھی حضور کی شان کے لائق نہیں۔ تو یہ علوم جو ہے یہ مضر ہیں، بعض اس میں سے بعض مناسب ہیں، لیکن حضور کی شان کے لائق نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ علوم بھی حضور کو نہیں سکھائے۔ تو اگر ایسی چیزیں آپ علیہ السلام نہیں جانتے تو یہ آپ کی شان میں ذرا برابر بھی اس سے فرق نہیں آتا۔ تو اس کے بعد مزید یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی آپ سے نفی کرنا ضروری ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفہیمات الہیہ، یہ آپ کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ آپ کے واجب الوجود ہونے کی نفی کرنا ضروری ہے، ورنہ انسان ایماندار نہیں رہے گا کہ حضور علیہ السلام کی ذات اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی مخلوق ہے حضور۔ تو یہ نہیں کہ حضور خود اللہ کی طرح، تو واجب الوجود نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے قادر مطلق ہونے کی نفی ضروری ہے۔ قادر مطلق جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت، اتھارٹی، کنٹرول، تصرف حاصل ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی پر کنٹرول نہیں ہے، کسی پر تصرف نہیں ہے۔ اسی لیے تو حضور ہر چیز میں اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ دعا مانگنے والا محتاج ہوتا ہے، جس کو ضرورت ہو کہ یہاں ہمیں اس جنگ میں فتح نصیب ہو جائے، پھر حضور گر جاتے سجدے میں اللہ سے فتح مانگتے۔ جس کو ضرورت ہو کہ ہماری یہ حاجت ہے وہ اپنی حاجتیں اللہ سے مانگتے۔ تو اس لیے قادر مطلق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اللہ کی ذات سے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اللہ کی ذات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام کے مقابلے میں تو کتنے کافر آئے، کتنی جنگیں ہوئیں، کتنے جہاد ہوئے۔ تو اس لیے حضور کی ذات سے قادر مطلق ہونے کی بھی نفی، اور علیم کل، جیسے اس میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ حضور کو وہ علم تو دیا گیا جو آپ نہیں جانتے تھے، لیکن کلی علم، ذرے ذرے کا علم، علم ما کان و ما یکون، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، ہر چیز کا علم یہ حضور کو نہیں دیا گیا۔ نہ حضور علیہ السلام کی ذات کے یہ شایان شان تھا، بہت سے علوم حضور کو سکھائے نہیں گئے، تو یہ اللہ کے نبی کی ذات کی نہ توہین ہوتی ہے ان سے، نہ ان کی شان میں فرق آتا ہے۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں لازمی ہیں، حضور علیہ السلام کی ذات سے ان سب کی نفی بھی لازمی ہے، جو واجب الوجود، قادر مطلق، علیم کل، ان سب چیزوں کا۔ اس کے باوجود یہ کہنا کہ حضور کو ذرے ذرے کا علم دیا گیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، حضور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی. حضور پر تو اللہ نے بڑے فضل فرمائے، لیکن سب سے بڑا فضل اللہ نے یہ فرمایا کہ اپنی نبوت کے لیے ان کو چن لیا. پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا، اس سے بھی بڑا اللہ نے فضل فرمایا جو کسی نبی اور رسول پر نہیں فرمایا، کہ ختم نبوت کا تاج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنا دیا. حضور کو آخری نبی بنا دیا. حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا. ختم نبوت کا تاج حضور علیہ السلام کے سر مبارک پہ رکھ دیا. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کتاب اللہ نے عطا فرمائی، یہ قرآن مجید، یہ سب کتابوں سے افضل کتاب اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، یہ بھی آپ پر فضل فرمایا. پھر امتیں تو سارے نبیوں کی گزری ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کو امتوں میں سے بھی، تمام امتوں سے افضل امت اللہ نے عطا فرمائی. پھر آپ کے متبعین جو ہیں، جو حضور کے اتباع کرنے والے ہیں، جو ہے وہ سب سے زیادہ فرمائے. حضور نے خود فرمایا کل قیامت والے دن میری صفیں، میری امت کی صفیں سارے نبیوں کی صفوں سے زیادہ ہوں گی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء سے زیادہ عطا فرمائے. کسی نبی کو 2، 4، 6 معجزے، 10، 20 معجزے عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہزاروں معجزات بھی سب سے زیادہ دیے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ظہری اور مانوی اولاد بھی سب سے زیادہ بنائی. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے. اگلی آیات میں اب منافقین کی بعد مزید جو سازشیں ہیں ان کو بھی اللہ نے ذکر کیا، ان کے جو مشورے ہیں آپس میں ان کا بھی تذکرہ کیا اور ان کی مذمت بیان کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ قرآن مجید کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اس قرآن کو پوری دنیا میں پھیلانے کی، اس کو لاگو کرنے کی، اس کو یا اللہ غلبہ دینے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب فرمائیے. یا اللہ سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب فرمائیے. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائیے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.